وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی مخلوق جو دنیا میں بستی ہے، ان میں انسانوں کے علاوہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، اور وہ جانور ہیں جو شکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف جانور کچھ ایسے ہیں جن کو حلال فرمایا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو حرام فرمایا ہے، اور بعض ایسے ہیں فرمایا اگر اس انداز سے انہیں پکڑا جائے تو وہ حلال ہیں۔ مثلا شکاری کتے، فرمایا شکاری کتے اگر تمہارے لیے جانور کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد تم اسے ذبح کر لو اللہ کا نام لے کر، تو وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے کچھ جانوروں کا ذکر فرمایا جیسے مردار ہے، فرمایا یہ حرام ہے، اس کے علاوہ خون فرمایا یہ حرام ہے، مختلف جانوروں کا ذکر فرمایا، خنزیر فرمایا حرام ہے، اس کا ذکر فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمارے لیے اور کوئی طریقہ بیان فرمائے کہ حلال ہو، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یسألونک ماذا احل لهم، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے، فرمایا ہمیں فرما دو الطیبات، جو طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ فرمایا وما علمتم من الجوارح المکلبین، اور وہ کتے شکار کرنے والے جن کو سدایا گیا ہو، جن کو سکھایا گیا ہو، وہ کتے اگر شکار کریں تمہارے لیے جیسے تم نے انہیں سکھایا ہے، سکھانے کے مطابق اگر شکار کریں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، جو وہ تمہارے لیے پکڑ لیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ اسے کھا لو۔ اب یہ دیکھیں علم کیسی چیز ہے، علم یعنی کتا ہے، یہ آگے حدیث مبارکہ آ رہی ہیں کتنا یہ خبیث جانور ہے، اور حضور نے اسے رکھنے سے منع بھی فرمایا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض صورتیں، بعض طریقے ایسے ہیں، اگر وہ کتا اس طریقے کے مطابق ہو تو پھر رکھنا ٹھیک ہے اس کا، جیسے کہ شکار کے لیے۔ اور حضرت عدی ابن حاتم یہ حضور کے صحابی تھے، وہ شکار کیا کرتے تھے، کتوں کے ساتھ شکار کرتے تھے، اور وہ حضور سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے اگر تم شکار کرو تو وہ شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی، اور یہ اس کا طریقہ کیا ہے، فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا مما علمکم اللہ، فرمایا یہ طریقہ جو تم کتوں کو سکھاتے، شکاری کتوں کو جو طریقہ تم شکار کرنے کا سکھاتے ہو، یہ اللہ نے تمہیں ودیت کیا،
فرمایا اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی تم ان کو سکھاتے ہو اور وہ سیکھ جاتے ہیں، تمہارا سکھانا اور ان کا سیکھنا فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے تو تم اس طریقے سے اس کو سکھاتے ہو اور وہ سیکھ جاتا ہے اور اس طریقے کے مطابق شکار کرتا ہے تو فرمایا وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کی فقہ میں بہت لمبی تفسیر ہے کہ وہ جو شکاری کتا ہے وہ سکھایا ہوا کب سمجھا جائے گا، وہ علم والا جو اس کو علم دیا گیا ہے شکار کا علم وہ کب سیکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے لمبی چوڑی یہ تفسیر ہے اس کی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ جس طرح ہم نے تمہیں سکھایا ہے تم اپنے کتے کو سکھاتے ہو، وہ کتا اگر سیکھے ہوئے کے مطابق شکار کرے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے، یہ تو ہر حال میں فرمایا گیا، ہر حکم کے مطابق اور ہر عبادت کے بعد اور ہر جگہ اور ہر مقام میں فرمایا گیا اتقوا اللہ، یعنی یہ تمہارے اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تمہیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، فرمایا تم نے جو اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا اس طریقے مطابق کرنے کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کتا مخصوص حالات میں رکھنا جائز ہے۔ یہ بات بڑی زبردست ہے، اس کو یاد کرنے والی ہے اور حفظ کرنے والی ہے۔ فرمایا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کتا مخصوص حالات کے مطابق تم نے رکھنا تمہارے لیے ٹھیک ہے، ویسے رکھنا ٹھیک نہیں۔ فرمایا ایک شکاری کتا، سلایا ہوا کتا، شکار کرنے والا کتا، فرمایا وہ تم رکھ سکتے ہو۔ فرمایا یا مویشیوں کو پالنے والا کتا، ان کی حفاظت کرنے والا کتا، وہ تم رکھ سکتے ہو، یعنی حفاظت، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے یا گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے، فرمایا وہ۔ اگر فرمایا اس کے علاوہ جو کتے تم رکھتے ہو، فرمایا ہر روز تمہارے نامہ اعمال سے ثواب جو ہوتا ہے نا، ثواب تمہارے نامہ اعمال میں اللہ ثواب لکھتا ہے، فرمایا 2 قرات کے برابر کمی کر دی جاتی ہے۔ یعنی اگر کتا یہ شکاری کتا نہ ہو، فرمایا پالنے والا کتا نہ ہو، حفاظت کرنے والا کتا نہ ہو، تو فرمایا اگر ویسے تفریح تباہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو پالا جاتا ہے، اس کو لڑایا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی انداز ہیں کتے کے رکھنے والے، فرمایا تمہارے نامہ اعمال سے پہلے تو یہ ہے کہ قرات، ہماری قرات ایک وزن ہے، قرات کے مطابق ہمارے نامہ اعمال میں وزن ہوگا تو پھر بات ہے، اگر وہ وزن ہوگا نامہ اعمال میں ہمیں ثواب لکھا جاتا ہوگا تو فرمایا ہر روز جو ان کتوں کے علاوہ رکھتے ہیں گھروں میں، فرمایا 2 قرات، فرمایا ہر روز 2 قرات کے برابر اس کے نامہ اعمال اور ثواب سے کمی کر دی جاتی ہے۔ لہذا ممانعت ہے، اس کے علاوہ کتا رکھنے سے ممانعت ہے۔ شریعت مبارکہ نے جن مقاصد کے لیے کتا پالنے کا حکم فرمایا، اس کے علاوہ اگر رکھا جائے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہ شوق کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ تفریح تباہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، ان کو رکھ کر اتنا کھلایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر اس کو لڑایا جاتا ہے، یہ سارے شریعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں، خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں حضور نے فرمایا کیا، فرمایا مدینہ شریف کے اندر جتنے کتے ہیں ان کو سب کو قتل کر دو۔ فرمایا مدینہ شریف کے ارد گرد اور مدینہ شریف میں جتنے کتے انہیں قتل کر دو۔ فرمایا شکاری کتے میں رہنے دو، بکریوں کی حفاظت کرنے والے جو ہیں ان کو رہنے دو، اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے جو ہیں ان کے رہنے دو،
باقی سب کو سب قتل کر دو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حضور نے ہمیں حکم دیا، فرمایا مدینہ شریف اور اس کے اطراف میں کتے جو ہیں انہیں قتل کر دیں. پھر آپ نے فرمایا یہ عام حکم تھا، پہلے آپ نے عام حکم دے دیا تھا کہ کتوں کی جو مخلوق ہے مدینہ شریف میں نہ رہے، ان کو قتل کر دو. پھر آپ نے یہ حکم منسوخ فرما دیا کہ عام کتوں کو قتل نہ کیا جائے. فرمایا پھر ایک خاص کتا ہے، فرمایا سیاہ رنگ کا ہو اور سیاہ رنگ کے بعد اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، فرمایا اسے اب بھی مار ڈالو. فرمایا یہ شیطان ہے. یعنی باقیوں کے لیے پہلے حکم فرمایا. حضرت جابر فرماتے ہیں پہلے حکم فرمایا تھا کہ جتنے مدینہ شریف میں کتے ہیں سب کے سب ان کو قتل کر ڈالو. پھر آپ نے یہ عام حکم جو ہے اس کو منسوخ فرما دیا. فرمایا عام کتوں کو نہ مارو، صرف جو سیاہ کتا ہے، کالا کتا ہے اور اس سیاہ کتے کے اوپر آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، فرمایا یہ شیطان ہے، اس کو مار ڈالو. پھر علماء اکرام نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ اس لیے سیاہ کتے کا فرمایا انتہائی شریر ہوتا ہے، انتہائی شر والا ہوتا ہے. اور حضور نے اسے اس کتے کو، سیاہ کتے کو 2 نقطوں والا جو ہے فرمایا یہ شیطان ہے. فرمایا اس لیے کہ وہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے، یہ تکلیف دینے والا ہے. پھر فرمایا یہ کسی کام کا نہیں ہے اور یہ ویسے ہی اونگتا رہتا ہے، ویسے ہی اونگتا رہتا ہے. یہ سیاہ کتا جو 2 نقطوں والا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، فرمایا اب بھی یہ اس کا حکم ہے کہ اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کر ڈالو. فرمایا حضرت امام نبوی فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق، فرماتے ہیں یہ کتا کیوں حکم دیا گیا کہ اس کو ویسے نہ رکھو، شکاری کتے کو رکھو، حفاظت کے لیے جو کتا ہے اس کو رکھو، محض تفریح تباہ کے لیے اپنا پیسہ ضائع کرتے ہیں اور اتنے مہنگے کتے رکھتے ہیں، لڑاتے ہیں. یہ خلاف شرع ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. پہلے یہ کام نہیں، ہمارے پاس ثواب پہلے ہی نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا کتا رکھ کے 2 قرات ہر روز ختم ہوتا رہے تو کیا پیچھے بچتا ہے، کیا بچے گا؟ فرمایا اس لیے ارشاد فرمایا یہ بھونکتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کتا بھونکتا ہے اور بھونکنے کی وجہ سے منع فرمایا گیا کہ ویسے اسے نہ رکھو. دوسرے کو حقارت کے لیے یا یہ گالی دینے کے لیے بھی کہتے ہیں ویسے بھونکتا رہتا ہے. یہ بھونکنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے پہلا فرمایا اور اسی نے حکم فرمایا آپ نے جانوروں کے لیے. فرمایا یہ ویسے بھونکتا رہتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے اور تکلیف دیتا ہے. جو تکلیف دینے والی چیز ہے فرمایا اس کو ویسے گھروں میں نہ رکھو. پھر شاید فرمایا کہ اگر گھروں میں رہے گا تو کیونکہ وہ نجس ہوتا ہے اور نجس ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر پھر یہ نجاست آئے گی، تمہارے برتنوں میں منہ مارے گا، پھر کیسے صاف کرتے پھرو گے؟ فرمایا لہذا کام کا نہیں کتا تو اس کو دور رکھو. پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک کہ بعض تفسیر میں آتا ہے کہ چند دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہاں کتا ایک مرا ہوا ہے، اس لیے ہم رحمت کے فرشتے جس جگہ کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو حضور نے یہ حکم فرما دیا کہ مدینہ شریف سے کتوں کو مار ڈالو کہ جہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہو اگر اس گھر میں کتا ہو تو وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. یعنی یہ ممانعت ہے، اس وجہ سے مخصوص کتوں کے لیے کہا گیا کہ ان کو رکھو شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے. باقی جو کتے ہیں فرمایا ان کا اللہ اور اس کا رسول کا حکم یہ ہے اس کو گھروں سے دور رکھو. اگر رکھو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے. اللہ رب العزت عمل کرے.